حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہوا تو وہ غریبوں اور مسکینوں سے مل کر مٹی پر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، لیکن صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملی تو کنارہ کر لو۔ اللہ صرف تمہاری راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری احساس اور تمہاری الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکو تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے دل میں اتنی نفرتی مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے۔ تم بس اپنے رب کی آگے جھکو، وہ کسی اور کی آگے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنی والدین کے لیے دعا مانگو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کی بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہارے غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ آنے دے۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہے جو اس کی نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتی ہے، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچائی بھول جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنی فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیری فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت
جب اختلافات زیادہ ہو، آواز بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو، خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کی در پر دیکھا ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کی دل سے آپ کے لیے خود دعا نکلے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانگ سکے: تمہارے ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔